بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنا سے عبداللہ ابن بن عمر رضی اللہ عنہ کہا راجل آدمی یا اے نبی اللہ من کون اقیاسو زیادہ سمجھدار الناس لوگوں میں وا اور احزمو زیادہ محتاط الناس لوگ کہا اکثرہم سب سے زیادہ ذکر کرے للموت موت کا وا اور اکثرہم زیادہ وہ استعدادن تیاری کرنے والا ہو اولئک وہی ہے الیاس سمجھدار ذاہبو چلے گا بشرف ساتھ شرف کے الدون دنیا میں وا اور کرامات عزت الآخرت آخرت میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے عقل مند کون سا شخص ہے اور کون سب سے زیادہ محتاط شخص ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور جو اس کی تیاری کرتا ہے یعنی عقل مند ہے، جو دنیا میں شرف اور آخرت میں عزت حاصل کرے گا۔ اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے بہترین اصول اور کامیاب حکمت عملی بتائی ہے، ایسے اصول جن پر عمل کرتے ہوئے انسان دنیا میں انسانوں کے سامنے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور روبرو ہو سکتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اٹل حقیقت موت کو آدمی یاد کرے اور اس کی تیاری کی فکر میں لگا رہے۔ جو لوگ موت کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں ان کو دنیا میں بھی عزت حاصل ہوتی ہے اور انہیں آخرت میں بھی عزت و تکریم سے نوازا جائے گا۔ موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ ایک دن اس نے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اگر اس اعمال کا ترازو بھاری ہوا تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور اگر اعمال کا پلڑا ہلکا ہوا تو وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ موت کو یاد رکھنے کے انسانی زندگی پر اثرات۔ موت کو یاد رکھنے کے انسانی زندگی پر روحانی اور دنیاوی دونوں پہلوؤں سے بڑے گہرے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خوف خدا۔ جو شخص موت اور اللہ کے حضور پیش کو ذہن میں رکھتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود رہتا ہے۔ خوف خدا ہی تمام گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف راغب کرنے والی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل حکمت مخافۃ اللہ، حکمت و دانائی کی بنیاد دراصل یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کیا جائے۔ احساس ذمہ داری۔ جس شخص کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ فکر سمائی ہوئی ہے کہ اس نے ایک دن اپنے رب کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اگر میں کسی کے ساتھ زبان یا ہاتھ سے زیادتی کا مرتکب ہوا تو مجھے اس کی سزا دی جائے گی، تو لازمی طور پر وہ اس کے طرز عمل اور دوسروں کے ساتھ رویے میں احساس ذمہ داری، اعتدال و توازن ٹھہراؤ پیدا ہوگا اور کسی سے زیادتی کا مرتکب نہیں ہوگا۔ امن کا قیام۔ جب ہر شخص اپنے مقام پر دوسروں سے زیادتی کرنے سے بچے گا، زبان اور ہاتھ کو احتیاط سے استعمال کرے گا تو لازمی طور پر دوسرا لوگ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی رویہ اپنائیں گے۔ جب سب لوگوں کا رویہ اسی طرز پر ڈل جائے گا تو معاشرہ امن قائم ہوگا۔
ذہنی سکون۔ جب ہر شخص دوسرے کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اس کی برائیوں کا ہوا نہیں رکھتا، ہر شخص دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے، تو ہر ایک کو دوسرے کے بارے میں اطمینان ہوگا کہ وہ میرے بارے میں کسی سازش اور مہم میں شریک نہیں ہے، تو وہ اطمینان کی کیفیت حاصل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ نیکی کی طرف راغب رہنا۔ ذہن میں ہر وقت موت کو یاد تازہ رکھنے کا انسانی زندگی پر ایک گہرا اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات چھا جاتی ہے کہ وہ آخرت کی کامیابی کے لیے نیک اعمال کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہے گا۔ اس کے قلب و دماغ میں نیکی کرنے کا شوق سوار رہے گا اور گہرائی سے احتجاج کرے گا۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسانی ذہن پر چھا جائے تو خود بخود نیکیاں سرد ہونے لگتی ہیں۔